بات آگے بڑھے. خبردار اس جگہ بیٹھنے والے چشمے سر سے نہیں دیکھتے، چشمے جان سے دیکھتے ہیں. تو اپنی جان کی جو آنکھیں ہیں نا، جو اپنے دل کی جو آنکھیں ہیں، انہیں کھولنا ہے یہاں بیٹھے. اور اگر وہ آنکھیں کھل گئیں تو پھر ہم مر بھی جائیں گے تب بھی دیکھ رہے ہوں. معصوم نے جو فرمایا نا، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کیا مطلب ہے اس فرمان کا؟ کیا کہیں سے چھلانگ لگا دیں، چھری گلے پہ پھیر لیں، خودکشی کر لیں؟ کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. خودکشی کا نہیں کہا جا رہا، بلکہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. جی، میں اپنی مار دو. جب میں اپنی میں مار دوں گا نا، رستہ دے دو اسے جانے کا، جانور ہوگا کوئی. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد. اس سے بہتر اور بلند سب مل کے صلوات پڑھیں. پکڑا یا نہیں؟ کسی شکاری کو بلاؤ یہاں. صلوات پڑھیں ذرا محمد. مینڈک سے ڈر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. عجیب بات نہیں ہے یہ انسان سے ڈرتا ہے، انسان اس سے ڈرتا ہے. تو یہ تو نفسیات کے مسائل ہیں. توجہ، سب بسم اللہ بولیے. مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. یہ جو جب میں بولتا ہوں نا، تو بولتا ہی اس لیے ہوں کہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہوں. اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر یہ آدمی میں کہنا چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ میت میں نہیں بولتی. بس معصوم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ موت آئے اپنی میں کو مار دو، اپنی انا کو مار دو. میں ایسا، میں ویسا، میں ایسا. جی، صاحبان حیثیت لوگ بھی بیٹھے ہیں. میرا مزاج ہے میں تھوڑا بہت ان کے لیے بھی، تھوڑا بہت اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہوں. یہ جو بڑی گاڑیوں والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو بڑے بنگلے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے وائرس علیحدہ ہیں، ٹھیلا لگانے والے کے وائرس علیحدہ ہیں. وہ جو زمیندار ہے نا، اس کے بیکٹیریا علیحدہ ہیں، اور زمین کا جو ہاری اور ٹھیکیدار ہے اس کے بیکٹیریاز علیحدہ ہیں. یہ حسینی شفا خانہ ہے، یہاں شفا ملے گی. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ شفا ملنی چاہیے. یہ مجلس اعزا در حقیقت امام حسین کا شفا خانہ ہے، اور یہاں شفا لینے کے لیے ہم سب آئے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. کتنی دفعہ سنا ہوگا بہت سے لوگوں نے. بیچارہ چھوٹا آدمی بڑے آدمیوں سے یہ جملہ سنتا ہے، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. یہ جو بھی کہے نا آپ سے کہ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، اس سے پلٹ کے کہا کرو تم جانتے ہو کہ تم کون ہو. سارا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا. یہ آسمان کو جان لیتا ہے، زمین کو پہچان لیتا ہے، ستاروں کو سمجھ لیتا ہے، چاند پر کمند ڈال دیتا ہے، سورج سے یہ کھیل رہا ہوتا ہے، موسموں سے یہ بازی گری کر رہا ہوتا ہے، مگر نہیں پہچانتا تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. توجہ ہے، نہیں پہچانتا. حضرت آیت اللہ ذیشان حضرت جوادی تشریف لائے پاکستان، تو بہت سے لوگوں نے نہیں پہچانتے تھے کہ کون ہے. اتنا بڑا بر صغیر کا عالم دین. ان کے برابر میں ہمارے ایک دوست جا کے بیٹھے، کہنے لگے بہت دیر تک تو سوچتا رہا کہ یہ آدمی کوئی مشہور ہے مگر کون ہے میں پہچان نہیں رہا تھا. تو کہنے لگے میں نے ہمت کر کے ان سے کہا کہ معاف کیجئے گا، مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بے ساختہ کہا ہم ہی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. عزیزان گرامی، جو کہہ رہا ہوں اسے محسوس کیجئے گا. انسان اپنے آپ کو کہاں جانتا ہے؟ میں جانتا ہی نہیں ہوں اپنے آپ کو.
نہیں جانتا تبھی تو اپنے آپ کو غلط استعمال کرتا ہوں. اگر جانتا ہوتا تو میں وہاں جاتا نہیں جہاں مجھے جانا نہیں ہے، وہاں آتا نہیں جہاں مجھے آنا نہیں تھا، وہ بولتا نہیں جو مجھے بولنا نہیں تھا، وہ کرتا نہیں جو مجھے کرنا نہیں تھا. جو میں غلطیاں کر رہا ہوں یہی تو ہے سبب کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا. مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر واجب کیا گیا ہے. اپنے اوپر غور کرو بس، دوسرے پہ غور نہیں کرو کہ گاڑی کہاں سے خریدی، گھر کہاں سے لے لیا، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے. تمہیں کوئی کوتوال نہیں بنایا اللہ نے، تمہیں کوئی نیب کا افسر نہیں بنایا اللہ نے. تم اپنے اوپر غور کرو کہ تم کہاں ہو، تم کس حیثیت میں ہو. قد ناپنے کی ضرورت ہے. ہر شخص اپنا اپنا قد ناپے، اور زیادہ صحراؤں میں اور بیابانوں میں اور دروں میں اور پہاڑوں میں جانے کی، غاروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جب میں اپنا آئینہ خود اپنا آئینہ بن جاؤں گا، میں اپنے آپ کو خود دیکھنے لگ جاؤں گا، تو بس ساری چیزیں مجھے نظر آنا شروع ہو جائیں گی. میں کسی اور کو دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. شیشہ اگر صرف شیشہ ہو تو وہاں والے مجھے دیکھ لیں گے، میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا. اس شیشے میں کثیف مادہ لگایا جائے گا تب میں اپنے آپ کو دیکھوں گا. پہلے میں آئینہ تو تیار کروں، پھر میں اپنے آپ کو دیکھ پاؤں گا. اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. یا تو خود اپنے لیے آئینہ بنوں، یا کوئی ایسا ہی ہو جو مجھ جیسا ہو اور مجھے سمجھانے والا ہو، جس کے اوپر میں اعتماد کرتا ہوں. خبردار میرے عزیزو، یہاں بیٹھنے والے اپنی اینک بدلنے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت چھوٹی الجھنوں میں مبتلا نہ ہو، ہدف کو بڑا رکھیے، مقصد کو اونچا رکھیے. چھوٹی باتوں میں الجھنے والے رستے کے مسافر ہوتے ہیں، منزل کے مسافر نہیں ہوتے. نظر انداز کیجئے بہت ساری چیزوں کو، آگے بڑھیے، چھوڑیے، مڑ کر نہ دیکھیے. وہ بچپن میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ مڑ کے دیکھو گے تو پتھر کے بن جاؤ گے. مڑ کے نہیں دیکھو، آگے بڑھو، چھوٹے چھوٹے پتھروں کو ہٹاتے رہو. میں بھی آ رہا تھا تو میرے کان میں کسی نے کہا کہ یہاں جب جلوس نکلتا ہے تو ڈھول بھی بجایا جاتا ہے، تو کچھ دوستوں کو اعتراض ہے. میں نے کہا کہ ان کو میں سمجھا دوں گا، اس میں کیا پریشانی ہے. اگر عزاداری ہے امام حسین، دیکھیں پہلے تو موسیقی، ہر موسیقی حرام نہیں ہے. وہ موسیقی حرام ہے جو لہو و لعب کی طرف لے جائے، بہراروی کی طرف لے جائے، واہیات پن کی طرف لے جائے، جو آپ کو بے حیائی کی طرف لے جائے، وہ موسیقی حرام ہے. موسیقی مطلق حرام نہیں ہے، موسیقی مطلقاً حرام نہیں ہے. پھر یہ کہ اگر آلات موسیقی کا استعمال ترانوں میں ہو، پریٹ میں ہو، قومی ترانے گائے بجائے جا رہے ہوں، تو پھر وہ نہ صرف غلط نہیں ہوتا بلکہ صحیح ہوتا ہے. ایران میں عزاداری ہوتی ہے، ڈھول بجتا ہے. عراق میں عزاداری ہوتی ہے، ڈھول بجتا ہے. لبنان میں عزاداری ہوتی ہے، ڈھول بجتا ہے. وہاں مراجع تقلید رہتے ہیں، میں مقلد ہوں. بڑے مقصد کو ذہن میں رکھیں. بات آ گئی تو میں نے کر دی، میں صرف ساری باتیں یہی نہیں کرنے آیا. بڑے مقصد کو ذہن میں رکھیں. اگر فروغ عزا کا سبب بن رہا ہے، سنی گاؤں میں کہا جا رہا ہے ذوالجناح کو لے کر آؤ، تو میں شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ یہ ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہے، اہل سنت ہماری جان ہے. یا اگر امام حسین کی ذوالجناح کی شبیہ کو اپنے گاؤں میں بلا رہے ہیں تو آپ ایسے جائیں جیسے حسین کا نوکر جا رہا ہے. بہت ساری باتوں میں نہیں الجھیں. شہنائیوں پر نوحہ پڑھا جاتا ہے، صرف یہاں نہیں پڑھا جاتا، ایران میں پڑھا جاتا ہے. شہنائی کے اوپر نوحہ ایرانیوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے، لبنانیوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے، پاکستان انڈیا میں پڑھا جاتا ہے. تو پہلے تو یہ الجھن دور کریں نا کہ ہر موسیقی حرام نہیں ہے. وہ موسیقی حرام ہے جو بے حیائی کی طرف لے جائے. خفا تو نہیں ہے؟ یہ مجلس دید بدلنے کی جگہ ہے. قد انسان کا علم سے بلند ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. زور زبردستی سے کسی کا قد بلند نہیں ہوتا. قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ
سورہ کوثر، سب سے چھوٹا سورہ، جو سب سے چھوٹا سورہ ہے نا، اب تک کی محنت کا جملہ کہہ رہا ہوں، جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ اللہ نے پورے قرآن کا تحفظ جس سورے کے اندر رکھا ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ نبی مکرم کا معجزہ کیا ہے؟ سرکار کا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا نہیں ہے، سورج کو پلٹانا نہیں ہے، درخت کو حکم دیا وہ چلتا ہوا آیا، سرکار کے پیروں کا اس کی ٹہنیوں نے بوسہ دیا، یہ سرکار کا معجزہ نہیں ہے۔ مردے کو زندہ کر دیا، یہ سرکار کا معجزہ نہیں ہے۔ لوہے کو نرم کر دیا، یہ سرکار کا معجزہ نہیں ہے۔ پتھر ہٹایا چشمہ نکل آیا، یہ سرکار کا معجزہ نہیں ہے۔ علامہ مجلسی نے 1000 ایسے معجزے لکھے ہیں اور سب کو لکھنے کے بعد کہا یہ نبی کے معجزے نہیں ہیں۔ اور علامہ نقن صاحب اللہ مقامہ لکھنؤ کے بزرگ عالم دین کا تو بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے۔ یہ نبی کے معجزے ہی نہیں تھے، یہ تو نبی کے بچوں کے کام ہیں۔ جو سارے نبیوں کے معجزے، ہمارے نبی کا کیا معجزہ ہے پھر؟ ہر نبی کو معجزہ چاہیے نبوت کے لیے۔ نبی بغیر معجزے کے نبی نہیں ہوتا۔ شرائط نبوت میں سے ہے معجزہ ہونا، صاحب اعجاز ہونا، یہ شرائط نبوت میں سے ہے۔ کوئی اگر دعویٰ نبوت کر رہا ہے تو اس کے پاس معجزہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کا معجزہ کیا ہے؟ معجزہ 2 حصوں میں، 2 موضوعوں میں، 2 عنوانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک عملی معجزہ، ایک کردار، ایک عمل، ایک کام، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ فعل جتنے بھی ہوتے ہیں نا، میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں، کل یہ مجلس پرانی ہو جائے گی، پڑھ دی چلے گئے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اٹھ کے جائیں گے، یہ سب لپٹ جائے گا۔ فعل جو ہے وہ وقت کا محتاج ہوتا ہے، وقت گزرتا ہے فعل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم کا معجزہ اگر فعل ہوتا تو پھر نبی کی نبوت تو قیامت تک ہے۔ سرکار دو جہاں نے جب اعلان نبوت کیا ہے 40 عام الفیل میں، اپنی ولادت کے 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت کیا، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے میرے بچوں اور جوانوں کے کہ 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، اس وقت نبی نہیں ہوئے، نبی تو وہ اس وقت بھی تھے جب آدم نہیں تھے۔ یہ میرے بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اگر انہیں کہیں اپنے ہاں وعظ میں نصیحت میں یہ جملہ سننے کو ملے تو ٹوکیں اپنے مولانا صاحب کو۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے۔ جو یہ بولتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ان سے کہیں کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں، اور میرے مولا نبی فرماتے ہیں کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ وَكَانَ عَلِيٌّ وَلِيًّا، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم بنا نہیں تھا۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے۔ کب سے نبی تھے؟ یہ اس وقت سے نبی تھے جب وقت نہیں تھا، جب سورج نہیں بنا تھا، چاند نہیں بنا تھا، جب اوقات ہی نہیں بنے تھے، لہذا آپ کو گنتیوں میں نہیں لایا جائے گا۔ جی سرکار کا معجزہ اگر ان کے زمانے تک محدود ہو جائے، مثال کے طور پہ چاند کو آپ نے ٹکڑے کیا تو اسی وقت کے چاند کو کیا نا، آج تک تو ٹکڑے نہیں ہیں۔ یہ چاند 2 ٹکڑوں میں ہوتا نا، اگر یہ نبی کا معجزہ جو ہے وہ قیامت تک ہوتا تو نبوت تو ہے، معجزہ تو نہیں ہے، تو یہ معجزہ ہی نہیں تھا نا۔ سورج کو پلٹایا کہ اب بھی وہیں پلٹا ہوا ہے، واپس گیا نہیں ہے، صحیح اپنے نظام میں پھر آ گیا نا۔ نبوت تو ہے مگر معجزہ تو نہیں ہے۔ تو نبی کا معجزہ نبوت کے ساتھ چلتا ہے، اور نبی مکرم کے یہ جتنے بھی معجزے تھے وہ معجزے نہیں تھے۔ نبی کا معجزہ وہ ہوگا جو آپ کی نبوت کے ساتھ چلے گا۔ وہ کیا ہے وہ ذرا 2 جملوں میں سن لیجئے۔ نبی کا معجزہ جو قیامت تک نبی کی نبوت کے ساتھ چلے گا اسے قرآن اور اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات
گے عظمت اہل بیت پر؟ قرآن قیامت تک تازہ نیا، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ابھی ہم سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی آج دوبارہ قرآن جا کر اٹھائیے گا، آپ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، آج جب جا کر قرآن اٹھائیں تو اس دید سے دیکھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آج ہم سے بات کر رہا ہوں۔ اور اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو، جب قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لیں تو نہج البلاغہ کا بھی ایک صفحہ پڑھیے گا، ایسا لگے گا جیسے علی بات کر رہا ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ وقت کا محتاج نہیں ہے، ہر زمانے میں نیا ہے، اس لیے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ قیامت تک سرکار کا معجزہ زندہ رہے گا، باقی رہے گا۔ کبھی کسی زمانے میں یہ قرآن پرانا نہیں ہوگا۔ اور قرآن کی یوں تو ہر آیت ہمارے لیے رہنما ہے، لیکن کچھ آیتوں کو فریم کروانے کی ضرورت ہے۔ خوبصورت سا فریم بنوائیے، توغرا بنوائیے، اپنے ڈرائنگ روم میں لگائیے، آتے جاتے اس پہ نگاہ پڑے۔ سورہ تکویر کی ایک آیت لکھوا لیجئے، اپنے گھروں میں لگوا دیجئے۔ ارشاد ہو رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے یہ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟